بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ روز ہم نے محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات کے عنوان سے اور ان کے ہم نواؤں، ہم رکاب اور ہم خیال لوگوں کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ مولوی محمد حسین ڈھکو پاکستان کے طول و عرض میں شیعہ مسلمات کا انکار کرنے والا پہلا بدبخت ہے۔ مدارس دینیہ اور وفاق المدارس شیعہ نے ظاہراً دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں اس کے ساتھ لا تعلقی رکھی، لیکن رات کے اندھیرے میں در پردہ ان کے مراسم اور روابط قائم رہے۔ محمد حسین ڈھکو کے عقائد کسی بھی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے شخص سے یا ملت سے وابستہ کسی بھی شخصیت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ محمد حسین ڈھکو کے عقائد اور نظریات کیا ہے؟ محمد حسین ڈھکو کے متعلق جب حوزہ علمیہ قم المقدسہ ایران اور نجف اشرف عراق کی مقتدر علمی شخصیات نے لا تعلقی کی اور اس کے باطل نظریات کو نہ صرف رد کیا بلکہ اس کو شیخ خالصی جو عراق کے شہر کاظمین میں مقیم تھا، اس کا ایجنٹ اور اس کا پالتو قرار دیتے ہوئے مکتب تشیع کے خلاف محمد حسین ڈھکو کے وجود کو ایک مہلک وائرس قرار دیا۔ جب ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے بچے کو محمد حسین ڈھکو کے مکروہ اور وہ عزائم جو مکتب تشیع کے خلاف ایک بھیانک سازش تھی اس کا علم ہوا، تو محمد حسین ڈھکو نے روپ کو بہروپ میں تبدیل کیا اور اپنا نام محمد حسین ڈھکو کی بجائے اس نے الشیخ علامہ محمد حسین النجفی جو ہے وہ متعارف کرایا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ان کے چاپلوسوں اور خوشامدیوں نے اس کے نام کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ خود ساختہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین ڈھکو افسر گودا، اس کے جو عقائد اور نظریات تھے وہ اس کی پہلی کتاب اصلاح الرسوم میں واضح ہوئے، اور پاکستان میں بسنے والے تمام شیعان علی، چونکہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو ظاہر ہے کہ بھارت کا حصہ تھا پاکستان، اور بھارت اور پاکستان جب دو لخت ہوئے، جب ان میں تقسیم ہوئی، تو اس کے بعد پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا جو مرکز اور محور تھا وہ علمی طور پہ لوگ لکھنوی تہذیب سے اور لکھنؤ کے علماء سے کسب فیض حاصل کرتے تھے، اور اپنی علمی رہنمائی جو ہے اس کے لیے لکھنؤ کے علماء سے رجوع کرتے تھے۔ یہ ایک تلخ اور وہ سچی حقیقت ہے، وہ بات ہے جس کا کوئی بھی صاحب رائے شخص یا شخصیت انکار نہیں کر سکتا۔ اس لمبی بات کرنے کے بعد میں آج اپنی طرف سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر عالم دین، ہر خطیب، واعظ، ذاکر، ماتمی سالار اور ہر متحرک فعال شیعہ کارکن کے ساتھ
اگر میرا کوئی ذاتی جزوی اختلاف ہے تو بنام مولا میں اب اس سفر پہ جو نکلا ہوں تو میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اب اپنے تمام تر ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد کی خاطر اپنے احباب، اپنے اصحاب کے ساتھ جو میری ذاتی رنجشیں ہیں میں ان کو بھلا کر مذہب اور مکتب کے لیے میں سب سے معافی کا خواہشگار ہوں۔ اور اگر میری بات آپ کو پسند آئے یا میری بات آپ کے مزاج کی اور آپ کی جو عقیدہ ہے اس کی ترجمانی کرتی ہوئی دکھائی دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف میرے ہم رکاب ہوں بلکہ میرے کامیابی کے لیے اور میری نصرت کے لیے آپ دعا فرمائیں گے۔ مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پر راضی ہوں گی۔ محمد حسین ڈھکو نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں جب باطل نظریات کی تبلیغ اور پرچار شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے شیعہ کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے اس میں کلمہ اور اذان میں علی ولی اللہ کی شہادت اور گواہی واجب ہے اس کا انکار کر کے اس نے اپنے آپ کو شیخ خالصی کا روحانی فرزند ثابت کر کے قوم کو ایک واضح 2 دھڑوں میں تقسیم کیا۔ محمد حسین ڈھکو نے دیگر شیعہ مسلمات کا انکار کر کے میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کتاب کے حوالہ جات کے ساتھ، آئندہ بھی ضرورت پڑے گی تو میں اس پر اپنے معاونین اور ان علمی شخصیات کی کرم فرمائی کا بھی مقروض احسان ہوں جنہوں نے اس بابت نہ صرف میری حوصلہ افزائی کی بلکہ مجھے ہر قدم پہ اپنی معاونت اور رہنمائی کا احساس دلایا کہ ہم ہر سطح پہ اس جنگ میں نہ صرف آپ کے ہم رکاب ہیں بلکہ معاون اور مددگار بھی ہیں۔ میں اس موقع پر بات لمبی نہ ہو جائے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس تاریخ میں محمد حسین ڈھکو کے جنازے کے شرکا وہاں پر جو ایک جم غفیر اور جو ایک ابا کبا پردوش لوگوں کا ایک لشکر نظر آیا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ مصلحتاً اپنے دھندے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اپنے دھندے میں کمی نہ آنے کے خوف سے انہوں نے مولانا محمد حسین ڈھکو کے ساتھ کبھی بھی رابطہ اور مراسم کا اعلان نہیں کیا بلکہ خفیہ طور پر یہ اس کے معاون مددگار اور اس کے ناصر رہے۔ لیکن گزشتہ روز محمد حسین ڈھکو کے جنازے میں مولویوں کی جو بھرپور شرکت ہے اس نے محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات کی حمایت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ میں اس موقع پر ادارہ منہاج الحسین علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی جو علمی اور فکری گراں قدر خدمات ہیں اس کے اعتراف کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں کہ وہ محمد حسین ڈھکو کے خلاف بہت کچھ تحریری طور پر کام کر چکے ہیں، لیکن ان کے اپنے مدرسے میں کچھ ایسے مدرس، کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو محمد حسین ڈھکو کے جنازے میں شریک تھے۔ میں ان سے بھی دستبستہ التماس کروں گا کہ وہ ان اساتذہ کے خلاف کارروائی کریں، ان سے لا تعلقی کریں۔ اگلی بات، پاکستان کے عزادار محراب اور منبر سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ سوچنے پر آپ کو قوم کو مجبور ہونا پڑے گا کہ جو بھی ابا کبا
बरदोश शख्सियत जिसने अपने कंधों पे अबा कबा और अमामे को रखा होगा, आपको ये देखना है कि वो मोहम्मद हुसैन ढक्कू के जनाजे में शरीक था या नहीं। अगर शरीक था तो उसके नजरियात, उसके अकायद बातिल हैं। मैं आज मोहम्मद हुसैन ढक्कू के हम रकाब और हम नवाज लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप जिस जिस मस्जिद में मौजूद हैं, आप जिस जिस मदरसे में मौजूद हैं, आपको चाहिए कि आप मोहम्मद हुसैन ढक्कू के अकायद और नजरियात के मुताबिक आज ही से अपनी मसाजिद में ये जो अजानें बुलंद हो रही हैं वहां पर अली वलीउल्लाह का ऐलान न करें और अपने रूहानी बाप मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू जिसके जनाजे के सरहाने खड़े होकर मैंने हर एक मौलवी की आवाज सुनी कि आज हम यतीम हो गए, आज हम यतीम हो गए। ढक्कू के जनाजे पे खड़े होकर आहो बुका करने वाले उन जाहिरी शिया और नाम नेहाद शियों के मैं एक सवाल करता हूं कि आप ये बताइए कि क्या आपके अकायद भी वही हैं जो मोहम्मद हुसैन ढक्कू के अकायद हैं? और अगर आपने अपनी इस खबासत को यानी कि अगर आपने जाहिर ना किया, यानी कि आप दिली तौर पर आपके अकायद मोहम्मद हुसैन ढक्कू वाले हों और ज़ाहिरी तौर पर मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के अंदर काली भेड़ों की तरह मौजूद रह के, तो आप हमारे साथ हमारे वाले अकायद और दिली तौर पर मोहम्मद हुसैन ढक्कू के अकायद और नजरियात का प्रचार करने का इरादा रखते हूं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिवाय मुनाफिक के और कुछ नहीं कह सकता। और याद रखिए, मुनाफिक वो बदतरीन और गैर मुहज्जब गाली है कि जिससे मैं समझता हूं कुत्ता भी जो है वो बेहतर है, मुनाफिक कुत्ते से भी बदतर है। तो ये तमाम मुनाफिकीन जो मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू के जनाजे में शरीक थे, मैं उन तमाम जाहिरी परहेजगारों के मुतालिक मकतब तशय्यो के हर फर्द को मुतनब्बे करता हूं कि फिल फौर अपना एक लाहे अमल मुरतब करें और मकतब तशय्यो की तर्जमान शख्सियात, मसलन महराब और मिंबर से वो लोग जिनके अकायद मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के हैं, वो लोग वाज़े तौर पर अपनी मजालिस में, अपनी महाफिल में इन लोगों के साथ न सिर्फ ऐलान लातल्लकी करें बल्कि इनके गिर्द घेरा तंग करके और इनको इनके खौफनाक और भयानक अंजाम से करीब करने की आप तैयारी फरमाएं। मैं आज के इस बयान के बाद मैं आइंदा जो बात शुरू करूंगा वो इल्मी तौर पर बड़ी मुदल्लिल और पूरी उसकी एक तहकीक होगी। और आज मैं अपने इब्तदाई बयानिए में ये वाज़े कर देना चाहता हूं कि पहले मेरी और मेरे हम ख्याल लोगों की जंग सिर्फ मोहम्मद हुसैन ढक्कू के साथ थी, लेकिन आज के बाद हमारी जंग हर उस शख्स के साथ है जो मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू के जनाजे में शरीक था। आपको एक बात और बता दूं, मोहम्मद हुसैन ढक्कू का जनाजा जिस बदबख्त मौलवी तकी शाह ने पढ़ाया है, उसने नकले कुफ्र न बाशद, मेरे मौला मुझे मग़फ़िरत फरमाएंगे, मेरे लिए आसानियां फरमाएंगे और ये बात कहने का मुझे हौसला देंगे कि उसने ये कहा कि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है और अल्लाह अगर चाहे तो यजीद को जन्नत में भेज दे। और मैं फिर मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहन्नम में भेज दे। ये मौलवी तकी शाह ने खुदाए वाहद की कुदरत को बयान करते हुए ये मंदरजात कहे, लेकिन मेरी कौम के हाफजे इतने कमजोर नहीं हैं। मेरी कौम के बच्चों को ये याद है कि इस मलऊन बदबख्त ने जब यजीद को
کے لیے یہ کہا کہ خدا چاہے کہ اسے جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں بھیج دے، تو میں سمجھتا ہوں اس نے توہین خدا کا، توہین توحید کا ارتکاب کیا، کیونکہ اگر رب ذوالجلال خدائے واحد و احد اگر یزید کو جنت میں بھیج دے تو پھر عدل الہی جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور میں پھر ایک بات کہوں کہ کربلا برپا ہونے کے جو اسباب تھے وہ غدیر کے میدان کے دولہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات سے بغض، عناد، کدورت، رنجش کی بنیاد پر تھے۔ تو میں آج پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہو سکتا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جتنی توحید کی تبلیغ کی ہے، اور مبلغ توحید مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہم پیروان ہیں۔ ہم سے بڑا، ہم سے پوچھو توحید کیا ہے، ہم اس توحید کے پیرو ہیں، ہم اس توحید کو مانتے ہیں جس کو میرے مولا علی سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ آج اس مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پیروان کے متعلق بکواسات اور فتوی زنی کرنے والے بدبختوں کو میں صرف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اب آپ ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارے ماتمی جلوسوں میں سوچ سمجھ کر شرکت کیجئے گا، چونکہ جس نے بھی محمد حسین ڈھکو کی لاش پہ کھڑے ہو کر آہو فغاں آہو بکا کیا، ہماری اس سے جنگ ہے۔